عزیزان محترم، گزشتہ دروس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اہل بیت اطہار سرکار کا گھرانہ یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سرکار کے گھرانے سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم کے اندر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں درود ابراہیمی سکھلایا کہ جو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت، اس کا تقاضا یا اس کا مطالبہ اللہ پاک کی طرف سے بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ہے۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا تھا، اللہ سے محبت کرو اس بنیاد پر کہ وہ صبح شام تمہیں کھانے کو دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری محبت کی وجہ سے میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اور سرکار کا فرمان ایک موقع پر حضرت عباس نے آ کر بتلایا کہ ہم جب لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی باتیں ختم کر دیتے ہیں، اور ہمیں اپنی مجلس میں آنے پر ان کو ناگواری ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے، اور سرکار نے فرمایا غصے کی حالت میں کہ یاد رکھو تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے دل کے اندر میری محبت اور میرے گھر والوں کی، میرے خاندان کے لوگوں کی محبت نہ پیٹی جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا اہل بیت اطہار کی محبت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ گزشتہ درس کے اندر یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب سرکار کے اہل بیت سے مراد کون کون لوگ ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ عام طور پر بھی ہم کہتے ہیں کہ گھر والے، تو گھر والے کا لفظ گھر والی یا گھر والے، یہ لفظ جب بولا جاتا ہے، اگر یہ لفظ عورت بولتی ہے کہ یہ میرا گھر والا ہے تو مراد اس کا خاوند ہوتا ہے، اور اگر خاوند کہے کہ جی میرے گھر والے تو مراد اس کی خواتین وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو جب اہل بیت کی بات آئے تو سب سے پہلے اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی۔ جب سرکار کی ازواج مطہرات ہوں گی تو یہ بات آپ اور میں جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ پیغمبر جو آئے ہیں ان میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے امت کا روحانی باپ بنایا ہے۔ پیغمبر امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور پیغمبر کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور پیغمبر کی بیویاں وہ امت کی روحانی مائیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اتنا بہترین پیغمبر اور اتنا بہترین روحانی باپ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی اور امت کو ایسا روحانی باپ مل نہ سکا۔ چنانچہ ہم میں سے جو بھی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر انبیاء کرام جو اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد اس نبی کی جانب سے اپنی قوم کی حق میں بددعائیہ کلمات ثابت ہیں۔ تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کے متعلق، اپنی امتوں کے متعلق بددعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ 29واں سپارہ کھول کر دیکھیں، سورۃ النوح کے اندر حضرت نوح کی بددعاؤں کا تذکرہ، دیگر اقوام کا تذکرہ ہے جنہوں نے، دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعائیں کی۔ لیکن اپنے پیغمبر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں بددعائیہ کلمات ارشاد فرمائے ہوں۔ جن کے متعلق کنفرم تھا کہ وہ جہنمی ہیں، جن کے متعلق کنفرم تھا وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، ان کے متعلق بھی سرکار کے الفاظ اللہم علیک بابی جہل، اللہ کے نبی نے ابو جہل کے لیے بھی جو کلمات ارشاد فرمائے، امت کے بڑوں نے اس کے اندر بھی تعویلات کی کہ اگرچہ اس کا ایک مطلب تو بددعا کا ہوتا ہے کہ خدایا تو اس کو پکڑ، مطلب عذاب کے اندر،
دیکھا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے اللہ کہ جو مظالم یہ ڈھاتا ہے مسلمانوں پر، ان مظالم کے موقع پر اس کے ہاتھ کو پکڑ، تو یہ بد دعا نہیں ہوگی بلکہ اس صورت میں یہ دعا بن جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب امت کے حق میں دعائیں ہی دعائیں ہیں تو امت کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو یاد کرے، نبی کی ازواج کو اور نبی کے گھر والوں کو یاد کرے، اس لیے کہ نبی ویسے بھی امت کے حق میں شفیق ہوتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کے حق میں بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے پیغمبر کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے اور شفقت کرنے والے تھے۔ جب ہم پیغمبر کو روحانی باپ مانتے ہیں تو پیغمبر کی بیگمات کو روحانی مائیں ہمیں ماننا پڑے گا۔ ایک وہ خاتون ہے جو ہمارے گھر پر ہے، جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے گھر پر دیکھا خاتون ہے، اس خاتون کے متعلق ہمیں ہمارے والد صاحب نے بتلایا یہ تمہاری ماں ہے، یا ہم نے اس کی گود میں پرورش کی اور دودھ پینے کے عمر کے اندر ہمیں ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے مما مما کہا کرو، اور ایک خاتون وہ ہے کہ رشتہ داروں نے بتلایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اب جب ہمارے باپ نے کہا کہ ماں ہے، بھائی نے کہا، پھپھی نے کہا، وغیرہ وغیرہ نے کہا، اور ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہی ہماری ماں ہے، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم ساری زندگی ماں ماں اسی کو کہتے رہتے ہیں۔ تو جس کے ماں ہونے کے بارے میں اولاً ہمیں کوئی کنفرم نہیں، اور اگر ہے بھی یقین کا درجہ تو لوگوں کی باتیں سن کر، تو جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کے ماں ہونے کے بارے میں کوئی شک ہمیں نہیں ہے، ان کی ماں ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی بھی شک ہے نہیں اور نہ ہی شک کرنا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ سمجھیے، ہمارے گھروں پر ہماری مائیں ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک سارے ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہماری ماں کوئی نہیں، ماں ہے تو ماں کا نام بھی پتہ ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کو ماں کا نام نہ آتا ہو؟ جب ماں کا نام بھی پتہ ہے تو ماں کی ماں کا نام بھی پتہ ہوتا ہے، یعنی نانی کا، نانا کا نام بھی پتہ ہوتا ہے، دادی کا، دادا کا نام بھی پتہ ہوتا ہے۔ ان تمام ناموں کے پتہ ہونے سے کیا ماں کی شان بڑھ جائے گی؟ نہیں، بلکہ ان ناموں کو یاد اس وجہ سے کیا جاتا ہے، ان ناموں کا پتہ چلے گا یہ عورت یہ میری نانی ہے، مطلب یہ میری ماں کی ماں ہے، تو ماں کا جو احترام میں کرتا ہوں تو اپنی ماں کی ماں کا احترام اس سے بڑھ کر کروں گا۔ ایک احترام کا رشتہ آ جاتا ہے جب انسان کو ناموں کا یا رشتے وغیروں کا پتہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو اپنی ماں کا نام نہ پتہ ہو تو پاکستان کے اندر شناختی کارڈ نہیں بنتا، کیونکہ وہاں پر ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، بینک کے اندر اکاؤنٹ نہیں کھلتا، وہاں پر ماں کا نام پوچھا جاتا ہے۔ تو بادی اور نظر کے اندر سوچا جائے کہ جب ہماری یہاں جسمانی ماؤں کا یہ معاملہ کہ ان کے نام کے یاد رکھے بغیر ہمیں معاشرے کے اندر یا کسی ملک کے اندر باعزت شہری تصور نہیں کیا جاتا، تو جو ہماری روحانی مائیں ہیں جن کو اللہ نے ہماری مائیں قرار دیا، اگر ان کے بارے میں کل اللہ نہ کرے سوال ہو گیا اور ہمیں نام نہیں آئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس بنیاد پر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، ماں کی دہلیز پر کلمہ مل گیا الحمدللہ، لیکن بدقسمتی سے اب وہ دور نہیں رہا۔ جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا تھا تو ماں رات کو لوریاں سنایا کرتی تھی، اس لوریوں کے اندر، ان لوریوں کے اندر انبیاء کرام کے واقعات ہوتے تھے، صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین یا تابعات وغیرہ کے واقعات ہوتے تھے۔ اس بنیاد پر ہم میں سے اکثر کو اپنے پیغمبر کا نام تو آتا ہے، یقیناً کلمہ آتا ہے، لیکن پیغمبر کے ابا کا نام کیا تھا ہمیں نہیں پتا۔ بہت زور مار کر اگر ابا تک پہنچ بھی گئے، پیغمبر کے دادا کا نام کیا تھا ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہوتا، اور پیغمبر کی والدہ وہ تو دور کی بات ہے، یا پیغمبر کی نانی، تو پھر پیغمبر کی ازواج کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جبکہ وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے کہ ان اپنی ماؤں کے ناموں کو یاد رکھا جائے، ان اپنی ماؤں کے ناموں کو یاد رکھا جائے۔ اس تمہید کے بعد سمجھیے ازواج مطہرات اہل بیت میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتی ہیں۔ جب سرکار نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا گھرانہ، میرا خاندان۔
تو سرکار کا خاندان چلا ہے سرکار کی بیگمات سے، تو پہلے بیگمات کے بارے میں پتہ ہوگا تو پھر ہمیں سرکار کے خاندان کے بارے میں پتہ ہوگا۔ یقیناً آپ حضرات جانتے ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے پیغمبر کی 11 ازواج تھیں۔ کتنی ازواج تھیں؟ 11 ازواج تھیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت سعودہ بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 ام سلمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہماری مائیں تھیں۔ یہ کون تھیں؟ یہ ہماری مائیں تھیں، اور ہماری ماؤں کی تعداد جس پیغمبر کو روحانی باپ مانتے ہیں ان کی ازواج جو تھیں ان کی تعداد 11 تھی۔ ان 11 میں سے ہمارے پیغمبر کی زندگی میں 2 ہماری ماؤں کا انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے نمبر پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا، اور دوسرے نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا۔ ان 2 ازواج مطہرات کا پیغمبر کی زندگی کے اندر انتقال ہو گیا۔ یہ جو 11 ازواج تھیں یہ وہ تھیں کہ جن سے اللہ بھی راضی تھا اور اللہ کا نبی بھی راضی تھا۔ یہی وجہ ہے ان 11 ازواج کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ میاں نے پیغمبر کو پابند کیا۔ نہ تو ان 11 میں سے آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان 11 پر مزید آپ کوئی اور نکاح کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ 11 کا عدد نہ صرف یہ کہ پیغمبر کا پسندیدہ بلکہ اللہ کی ذات کا بھی بڑا پسندیدہ ہے۔ خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے 4 آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی۔ ان میں سے پہلی آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب 21ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ نبی کی ذات ان کو اپنی جانوں سے زیادہ محترم ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے۔ حضرت عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، البتہ جہاں میری اپنی جان اور آپ کی جان کا معاملہ آ جائے میں اپنی جان کی فکر کروں گا، آپ کی جان کی فکر نہیں کروں گا۔ سرکار نے فرمایا عمر جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے اسی موقع پر کہا کہ سرکار اگر یہ بات ہے تو آج سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان والوں کے متعلق کہا گیا کہ نبی کی جان انہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اس میں تو انکار والی بات نہیں۔ جو اپنی جان کو نبی سے بڑھ کر سمجھے اس بندے کا ایمان معتبر نہیں اور ایمان قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک تھا اندھا پاجی، ایک تھا اندھا اور ایک تھا بہرا۔ امیر صاحب ایک تھا اندھا اور ایک تھا بہرا، یہ دونوں کسی جلسے میں چلے گئے۔ تو جلسے کے اندر زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی ہوتے ہیں، ایک درس ورس ہو تو اس میں مولانا کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا کریں تاکہ خطیب جاگتا رہے۔ تو راستے میں ان دونوں نے آپس میں کمٹمنٹ کی نا، مطلب وہ معاملات طے کیے، اور وہ جو اندھا تھا نا اندھا اس کو آواز آتی تھی اور بہرے کو آواز نہیں آتی تھی۔ تو بہرے نے اندھے سے کہا کہ تجھے آواز آتی ہے ٹھیک ہے، تو جہاں پر نعرہ مارنا ہو یا سبحان اللہ کرنا ہو نا تو مجھے ذرا چٹکی مار دینا تاکہ میں بھی سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ سکوں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے تو آواز نہیں آتی۔ اب جب جہاں پر نعرہ مارنا ہوتا تھا نا وہ اندھا پہلے نعرہ مارتا، رج کے نا نعرے مارتا، سب نعرے مار رہے ہیں وہ بھی نعرہ مارتا۔ جب نعرے سے فارغ ہوتا ہاتھ پھر وہ اس بہرے کو چٹکی کاٹتا، اب سارے خاموش ہو جاتے، اب یہ نعرے مار رہا ہوتا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب اللہ کے فضل سے ہم نہ تو بہرے ہیں نہ ہی اندھے ہیں، تو کم از کم اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے بالکل ادب سے بیٹھے۔ بعض حضرات کو جمعیاں بھی آئی ہیں، بعض حضرات کی توجہ نہیں ہے تو مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یا ہم اندھے ہیں یا پھر ہم کیا ہیں، بہرے ہیں۔ ہم کیا ہیں، اندھے ہیں یا بہرے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اندھوں کا شناختی کارڈ بھی الگ ہوتا ہے اور بہروں کا بھی الگ ہوتا ہے۔
آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی، معاملات یہ ہوا ہے کہ نبی کی جان سب سے بڑھ کر ہے، اور پھر اللہ نے اگلے ہی لفظ کے اندر مطلب آیت کے درمیان وقفہ بھی نہیں کیا. جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے ربط والا، جوڑ والا، اسی لائن کے اندر اللہ نے ملا کر آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، جو نبی ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اس نبی کی بیگمات ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں. پہلے کہا کہ نبی اپنی جان سے زیادہ عزیز ایمان والوں کو ہوگا، اور پھر کہا اسی نبی کی بیویاں ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں. تو گویا کہ یہ 11 بیگمات ہیں، یہ امہات المؤمنین کہلاتی ہیں. اگلا سوال، ان کو ماں کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ ادب اور احترام جیسے اپنی سگی ماں کا ہے، ان کا ان سے زیادہ کرنا ہے، ان کا ان سے زیادہ کرنا ہے. ان سے رشتہ جسمانی ہے، ان سے رشتہ روحانی ہے. ان سے محبت یا ادب اور احترام اس بنیاد پر کریں گے، انہوں نے ہمیں گود میں کھلایا پلایا، اپنے پیٹ کے اندر پالا، اور اس کے بعد درد ذیل کی تکالیف کو برداشت کیا. اور ان کا احترام کیوں کریں گے؟ کہ ان کے شوہر ہمارے روحانی باپ، اور ان کا کلمہ ہم نے پڑھ رکھا ہے. ان کا احترام ہوگا ایمان کی وجہ سے، اور ان کا احترام ہوگا جسم کے اعتبار سے. البتہ تھوڑا سا فرق ہے، اس ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس ماں کا بھی ادب ہے، اس ماں کا بھی ادب ہے، لیکن اس ماں سے پردہ نہیں، اس ماں سے پردہ کرنا ہے. اس ماں سے پردہ نہیں، اس ماں سے پردہ کرنا ہے. اس ماں سے نکاح نہیں کر سکتے جیسے اس سے نہیں کر سکتے، البتہ اس سے پردہ نہیں ہے، اس ماں سے پردہ کرنا ہے. تو امہات المؤمنین اس مبارک آیت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ ایمان والوں کی ماں. تو جو ماں کو دھتکارے گا، بھلے وہ سگی ہو یا سوتیلی ہو، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تو اگر وہ روحانی ماں کو دھتکارے گا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان نہیں ہوگا، اور وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا. دوسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم دنیا بھر کی دیگر عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو. مطلب نبی کے نکاح میں آ جانے کے بعد اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عورت تمہارے مقابل آ نہیں سکتی. وجہ کہ تمہیں اعزاز ملا ہے نبی کے حرم میں آنے کا، اور نبی کے حرم کی وجہ سے تم باقی عورتوں سے ممتاز ہو گئی. جب ممتاز ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تم نے اس عمل پر کہ اللہ نے تمہیں شرف دیا، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. اگر ڈر اور خوف ہوگا نبی کی بیوی بننے کی وجہ سے، تمہارے ہم پلہ کوئی اور نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تمہارے ہم پلہ کوئی اور نہیں آئے گا. بحث چھڑی حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہیں، یہ بحث چھڑی حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہیں. تو کہنے والوں نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد، کیونکہ سرکار کی صاحبزادی ہیں، سرکار کے وجود کا ٹکڑا ہیں، وہ افضل ہیں. تو کہنے والوں نے جواب دیا کہ نہیں. چنانچہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی آپس میں اس بارے میں بات چیت ہوئی. اس موقع پر بھی یہی جواب تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹا فاطمہ، معاملہ یہ ہے، کل دن ہوگا قیامت کا، کل دن ہوگا قیامت کا. علی آئیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور آپ کو جنت میں لے جائیں گے، اور محمد الرسول اللہ آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑیں گے اور مجھے جنت کے اندر لے جائیں گے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا بتایا کہ عورت کا جو مقام ہے وہ زیادہ بڑا ہے، بیوی کا مقام جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت بیٹی کے. لیکن وہ عورت جو پیغمبر کے حرم میں آ گئی وہ دنیا کی سب سے زیادہ محترم اور قابل احترام چیز بن گئی. جیسے دوسری آیت کے اندر بھی اہل بیت کا تذکرہ کر دیا. تیسری آیت 22ویں سپارے کی پہلی آیت ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا کہ نبی کی گھر والیوں، اگر تم نے نبی کے نکاح میں رہتے ہوئے نبی کی تابعداری کی اور نیک اعمال کیے تو ہم تمہیں دگنا اجر دیں گے.
ہم روزہ رکھتے ہیں نا، ہم ایک روزہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر، ہم ایک روزہ رکھتے ہیں، ایک روزے پر ہمیں کتنے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ فرض ہے نا، ایک فرض پر 70 فرضوں کا، تو نبی کی بیوی اگر نبی کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک روزہ رکھے گی تو دگنا کتنا؟ 140 بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ نبی کی بیویوں نبی کے پاس رہتے ہوئے اگر تابعداری والا معاملہ کرو گی تو تمہیں کیا ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں جن سے نبی نے نکاح کیا تا دم حیات پیغمبر کے، کبھی ان میں سے کسی بھی زوجہ نے پیغمبر کو شکایت کا موقع نہیں دیا، تو گویا کہ تابعدار تھیں تبھی تو پیغمبر نے رکھا، ورنہ طلاق کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ پیغمبر نے اپنے سے جدا نہیں کیا، مطلب پیغمبر ان سے خوش تھے۔ جب پیغمبر خوش تھے تو اعمال ازواج مطہرات کے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے گت کے ساتھ، یہ گت ہے نا گت، اس کو پیچھے رسی کے ساتھ باندھ کر چارپائی کے ساتھ باندھ دیتی تھیں، اور رات کو بیٹھ کر تلاوت کرنا، یہ ذکر و اذکار کرنا، اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے یوں جھٹکا لگتا تھا تو پیچھے سے رسی کھنچ جاتی تھی اور دوبارہ جاگ جاتی تھی۔ یہ تو ایک ام سلمہ کی کہانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو کہا انہوں نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ دگنا اجر بھی ملے گا اور جنت کے اندر خوشگوار روزی بھی دی جائے گی۔ یہ بھی ازواج مطہرات کی فضیلت میں ہے۔ اور چوتھی آیت اسی 22ویں سپارے کے اندر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے۔ مطلب اللہ میاں وعدہ کرتا ہے، اللہ میاں وعدہ کرتا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور یہ وعدہ فقط ازواج مطہرات یعنی پیغمبر کے گھرانے سے ہے۔ تو جب پیغمبر کے گھرانے سے یہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اللہ نے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ آج تک اور قیامت کی صبح تک جب بھی ازواج کا نام آئے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ پیغمبر کی زوجہ نہیں، یہ پیغمبر کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جا رہے تھے، راستے میں کسی نے بتلایا کہ سرکار کی کسی بیگم کا انتقال ہو گیا، سواری سے اترے، نماز 2 رکعت پڑھی، رچ کے دعا مانگی، پوچھا اترنے کی اور نماز پڑھنے کی وجہ، فرمایا کہ سرکار نے فرمایا تھا جب بھی کوئی عظیم کام ہو، بڑا حادثہ آ جائے، اس موقع پر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اور پیغمبر کی زوجہ مکرمہ کا انتقال اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ 11، اور قرآن کریم کے اندر ان کے فضائل موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ اور میں جانتے ہیں ولادت و سعادت سے پہلے سرکار کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر 6 سال کی عمر میں سرکار کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد سرکار اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد مکہ مکرمہ کی سرداری بھی ابو طالب کے پاس آ گئی، تو کعبۃ اللہ وغیرہ کا نظام بھی ہے۔ اس زمانے کے اندر جو سردار ہوتا تھا اس کے پاس مہمانوں کی ریل پھیل ہوتی تھی۔ ابو طالب کا کنبہ بڑا تھا اور اخراجات وغیرہ ان کے پاس محدود تھے، آمدنی کے ذرائع، اگر ہوتا بھی تھا کچھ تو وہ سارا کا سارا مہمانوں کے اندر مہمان نوازی میں لوٹا دیا جاتا تھا۔ اپنی اولاد بھی تھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ایک یتیم بھتیجا بھی کفالت میں تھا۔ چنانچہ سفر کی غرض سے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر جب سرکار کی تھی، ابو طالب لے کر گئے تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 25 سال ہوئی، ابو طالب نے سرکار کو بلوایا کہ بھتیجے حالات آپ کے سامنے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، کنبہ بھی بڑا ہے، اور یہاں پر مکہ مکرمہ میں جو ترتیب قائم ہے کہ چولہا اسی کا جلتا ہے جو اپنی تجارت کی غرض سے وہ سفر کرتا ہے۔ اب عام طور پہ ترتیب یہ ہے کہ لوگ اپنا مال دے کر کسی نہ کسی کو بھجواتے ہیں، اس شرط پر کہ جو منافع ہوگا آدھا آدھا ہوگا۔ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں آپ کو بھجوا سکوں، البتہ مکہ مکرمہ کے اندر خدیجہ نامی جو خاتون ہے
چونکہ ان کے والد صاحب بھی نہیں ہیں اور ان کے 2 خاوند انتقال بھی کر چکے ہیں، وہ اپنی تجارت کی نگرانی خود کرتی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو بھتیجے، جیسے وہ دوسروں کو اپنا مال دیتی ہیں، آپ بھی جا کر ان سے مال کی ڈیمانڈ کریں اور آپ ان کا مال لے کر جائیں، 2-4 روپے آئیں گے، ہم سب کا بھلا ہو جائے گا۔ ادھر یہ مجلس مشاورت ہو رہی تھی، سرکار نے نہ ہاں کیا اور سرکار نے نہ کیا، لیکن یہ بات چلتے چلتے پہنچ گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ مالدار بھی تھیں، باعزت خاتون تھیں مکہ مکرمہ کی۔ ان کو کسی نے بدلایا کہ وہاں یہ مشاورت ہو رہی ہے، قبل اس کے کہ پیغمبر ان کے پاس جاتے۔ حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سب سے زیادہ بڑے صادق اور امین انسان ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ یہ میرے دروازے پر آئیں، خود یہاں سے بھجوایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ محمد، میرا جو اصول ہے تجارت کا وہ یہ ہے کہ آدھا آدھا، لیکن اگر آپ میرا مال لے کر شام کی طرف کو جاتے ہیں تو میرا وعدہ ہے باقیوں کو جو میں کچھ دیتی ہوں اس سے دوگنا دوں گی۔ اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی حضرت خدیجہ نے روانہ کر دیا اور جاتے ہوئے کان میں کہہ دیا، راستے میں ان کی کسی بھی بات کی مخالفت مت کرنا۔ چنانچہ سرکار یہاں سے چلے، راستے کے اندر میسرہ کی ڈیوٹی تھی سرکار کو نوٹ کرنا ہے، جہاں دھوپ آتی تھی تو سایہ ہو جاتا تھا، میسرہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہاں سے چلتے چلتے شام کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جس درخت کے نیچے سرکار آرام کرنے کے لیے لیٹے، اس کے قریب کے اندر نستورہ نامی راہب رہا کرتا تھا۔ اس نے فوراً جب یہ دیکھا کہ قافلے والے باہر آئے ہیں، وہ باہر سے نکلا اور میسرہ سے پوچھا، وہ سامنے درخت کے نیچے جو بندہ لیٹا ہے وہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا، ہمارے قریشی سرداروں کی اولاد میں سے ایک نوجوان ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا کہ برخوردار، میں ان کی علامات کو دیکھ کر تو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ بندہ نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہاں سے میسرہ کی معیت میں سرکار شام کے بازار کے اندر جاتے ہیں۔ جس دکان پر سرکار گئے وہ بندہ بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے سرکار کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ تم لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ لات اور عزیٰ مکہ والوں کے بڑے بت تھے، تم لات اور عزیٰ کے نام کی قسم کھاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا، میں نے آج تک لات اور عزیٰ کے نام کی قسم نہیں کھائی ہے۔ وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ سرکار کے ساتھ معاملات طے ہوئے، سرکار روانہ ہوئے، پیچھے میسرہ آیا۔ دکاندار نے بتلایا کہ میرا کسی سے ذکر مت کرنا، پر یہ جو تمہارے ساتھ بندہ ہے یہ وقت کا نبی بنے گا۔ یہ 2 پیشن گوئی ہو گئی۔ میسرہ نے یہ باتیں دماغ میں رکھ لیں۔ اللہ کی شان، اس سفر کے اندر جو خدیجہ کا مال گیا اس میں اتنا اضافہ ہوا، مطلب برکت یا نفع، کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے سرکار نے جو ترتیب قائم کی وہ بڑی عجیب و غریب۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا یہاں سے مال لے جا کر بیچا جاتا تھا اور وہاں سے پیسے لائے جاتے تھے۔ سرکار نے یہ کیا، یہاں کا مال وہاں بیچا، اس سے پیسہ لیا، اس پیسے کا مال وہاں سے خریدا اور مکہ مکرمہ میں لا کر بیچ دیا۔ منافع ہوا تو دگنا، اور ساتھ میں نئے ترتیب قائم کی۔ میسرہ ساری باتوں کو نوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر شام کا وہ قافلہ داخل ہونے والا تھا تو قافلوں کے انتظار میں لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی چھت کے اوپر چڑھی تو اللہ کی شان، جس وقت سرکار سواری پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے، اس وقت کڑکتی دھوپ چل رہی تھی اور سارے قافلے والوں پر دھوپ، اور پیغمبر کو دیکھا گیا کہ فرشتوں نے پیغمبر پر سایہ کر رکھا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو اب اس کو تو ظاہر ہے کہ خدیجہ معمولی خاتون تو نہیں تھی۔ اسی بات کو دماغ میں رکھا اور جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، معاملات حل کرنے کے بعد میسرہ کو بلایا اور حالات کی جانچ پڑتال کی۔ تو میسرہ نے جب ساری کہانی بتلا دی، اب اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ ایسے بندے کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ برکتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ چنانچہ ان کی سہیلی تھی نفیسہ بنت منیہ،
ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس جو یہ نوجوان ہے اس کے یہاں میرے رشتے کی بات چلاؤ۔ چنانچہ سرکار کو آ کر بتلایا گیا، سرکار نے بخوشی قبول بھی کیا۔ ابو طالب سے مشورہ ہوا، ابو طالب ہکے بکے رہ گئے اور کہنے لگے یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ کیوں نصیب کی بات ہے؟ کہ مکہ مکرمہ کا کوئی بھی شریف آدمی ایسا نہیں ہے جو خدیجہ سے نکاح نہ کرنا چاہتا ہو، اور وہ خود آپ کو نکاح کا پیغام دیتی ہیں، یہ تو بڑی مبارک بات ہے۔ چنانچہ معاملات طے ہوئے، حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلا تھوڑا سا سن لیں، پھر آگے کڑی کو کڑی سے ملاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے والد صاحب کا نام تھا خویلد۔ جب ہمارے پیغمبر کی عمر مبارک ہوئی تھی لگ بھگ کوئی 15 سال، عرب کے اندر ایک جنگ چلی تھی، اس جنگ کو جنگ فجار کہا جاتا تھا۔ یہ بڑی خطرناک جنگ تھی اور بڑی مشہور و معروف جنگ تھی۔ تو حضرت خدیجہ کے والد خویلد کا انتقال اس جنگ سے پہلے ہو گیا تھا، لہٰذا گھر پر کوئی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ جب جوان ہوئی ہیں تو پہلا رشتہ ان کا مانگا گیا ورقہ ابن نوفل کے لیے، جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ان سے نکاح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ان کا رشتہ ہوا ابو حالہ تیمی سے۔ ابو حالہ تیمی کا نام تھا مالک ابن نباش یا حالہ ابن یا مالک ابن نباش، غالباً ان کا نام تھا۔ ان سے ان کا نکاح ہوا، 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام ہند تھا اور بیٹے کا نام حالہ تھا۔ دماغ میں رکھیے گا کہ کڑی جڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے خاوند سے نکاح ہوا، ان کا نام تھا عتیق ابن خالد۔ ان سے نکاح ہوا، ان سے ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام حالہ رکھا گیا۔ ان کا نام کیا رکھا گیا؟ حالہ رکھا گیا۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام تھا خویلد اور والدہ کا نام تھا فاطمہ۔ آگے چل کر اپنی بیٹی کا نام بھی کیا رکھا؟ فاطمہ۔ اللہ کی شان یہ ہے جب یہ نکاح کے معاملات ہونے تھے تو چونکہ والد تھے نہیں، اس وجہ سے اس موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے نکاح کا وکیل اپنے چچا زاد بھائی عامر ابن اسد کو بنایا۔ ورقہ ابن نوفل بھی تھے لیکن وہ نابینا ہو چکے تھے نا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نابینا ہو چکے تھے، اس وجہ سے ان کو بنایا۔ اور ادھر سے ابو طالب اپنے خاندان کے 10 افراد کو لے کر پہنچے، وہاں پر خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وکیل عامر ابن اسد نے سرکار کی شان میں کچھ کلمات کہے تھے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ یہ قریش کا معزز ترین انسان ہے، ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ مجلس نکاح کے ختم ہو جانے کے بعد سرکار اٹھ کر باہر کو آنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہاں کو؟ کہا باہر۔ فرمایا کہ 2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو ولیمہ کھلا دیں۔ یہ پیغمبر کا ولیمہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح میں جو مہر طے ہوا تھا وہ 500 درہم، کتنا؟ 500 درہم، جس کا وزن کیا جائے تو 131 تولہ 3 ماشے اس کا وزن بنتا ہے۔ اور پیغمبر کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو ولیمے کے اندر 2 یا بعض جگہوں پر آتا ہے 1 اونٹ کا ولیمہ کیا گیا۔ پیغمبر کی عمر مبارک تھی اس موقع پر 25 سال اور بی بی کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ بی بی کی عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ اتنی بات ہو گئی جی، نیند بھگائی جائے۔ اور روح اللہ صاحب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی کرنا سنت ہے تو دانت اڑوانا بھی سنت ہے، اس طرف کوئی نہیں جاتا ہے۔ ہاں کہیں پر شادی میں جاتے ہیں تو پہلا لفظ منہ پر آتا ہے یار میٹھا میٹھا ہے کہ نہیں، میٹھا کھانا ہمارے یہ بات پیغمبر کی توہین میں آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ مطلب کیا؟ پیغمبر کی وہ چیزیں جو اپنے من کو لبھائیں تو ماشاءاللہ، اور جہاں پر ذرا دل پر چوٹ لگتی ہو تو نہیں جی۔ ہاں آ رہی سمجھ؟ شادی کرنا بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا آ کر بیٹھے ہم کسی بیوہ کا سہارا بننا چاہتے ہیں۔ اس بندے کئی بندوں کو میں نے کہا جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سنت زندہ کرنا چاہتے ہیں، برخوردار آپ کی بھی بیٹی ہے، جی جی الحمدللہ، داماد ہے، جی جی، اگر آپ کا داماد یہ سنت پوری کرے، نہیں ہماری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ ہماری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ کیا مطلب ہے کہ جب تمہاری بیٹی میں یا بیوی میں کمی ہوگی تو سنت پوری کرو گے؟ پیغمبر نے تو یہ نہیں سوچا، پہلا نکاح کیا 40 سال کی عمر خاتون کی ہے، ارے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی تو 15 سال اس مقدس جوڑے کو ہو چکے تھے، 15 سال گزر چکے تھے۔ پہلی وحی کے موقع پر وہ جو سرکار پر گھبراہٹ اور بخار کی کیفیت تھی، اس بخار کی کیفیت میں سب سے پہلے سہارا بننے والی پیغمبر کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ تسلی کے کلمات، ہو ہی نہیں سکتا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہاں، اور تنگ دستوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اپنی بات کے ذریعے سے تسلی، اور اس کے بعد مزید دل جوئی کے لیے لے کر چل پڑی ورقہ ابن نوفل کے پاس، ورقہ ابن نوفل کے پاس جو نابینا تھے اور چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، ان کے پاس گئی۔ وہ تو رات کا علم جانتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جا کر پہلا لفظ کیا کہا؟ یہ تمہارا بھتیجا کچھ کہنا چاہتا ہے، سنیے۔ جی بھتیجے، تو آگے سے جواب کیا آیا؟ سرکار نے کہا میں نے یوں 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 دیکھا۔ تو فوراً ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ اگر یہ بات تمہاری سچ ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا تھا، مطلب جبرائیل۔ ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، لیکن کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس بات پر پیغمبر نے فوراً حیرانگی کا اظہار کیا، میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو آگے سے کیا کہا گیا؟ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام کے اندر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے خدیجہ الکبریٰ نے کیسی تسلی دی کہ نہیں دی، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ جن نمازوں پر آپ اور میں فخر کرتے ہیں نا، جن نمازوں پر آپ اور میں فخر کرتے ہیں، یہ نمازیں حضرت خدیجہ کے زمانے میں ان کی حیات کے اندر فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے 2 چیزیں سکھلائی تھیں، ایک وضو اور ایک نماز کا طریقہ۔ پیغمبر سیدھے گھر آئے تو سب سے پہلے پیغمبر کی اقتداء میں جس نے نماز پڑھی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، اور سب سے پہلے پیغمبر نے جس کو وضو کا طریقہ سکھلایا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بے شمار خصائل اور فضائل ہیں۔ سرکار غار حرا کے اندر تھے، بی بی خدیجہ کھانا لے کر جا رہی تھیں، حضرت جبرائیل نے پہلے سے آ کر بتلا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا سلام کہیے گا، ان کو میرا سلام کہیے گا، ان کو میرا سلام کہیے گا۔ اب جیسے ہی اماں آئیں تو سرکار نے کہا کہ خدیجہ یہ جبرائیل ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے سلام کہا ہے اور میری طرف سے بھی سلام۔ تو اماں نے اس موقع پر کہا اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ تو خود سلام ہے، سلامتی اسی جانب سے نکلتی ہے، البتہ جبرائیل پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی، پیغمبر کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ جب نبوت کے 7ویں سال میں کافروں نے خاندان قریش کا یعنی کہ حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تھا، اس موقع پر باوجود ہے کہ اتنی مالدار خاتون اور عیش و عشرت کے اندر پلی ہیں، پر پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ جو شیب ابی طالب کے اندر جو حالات تھے 3 سال کے، وہ بڑے خطرناک تھے، یعنی وہ حالات تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ اندر والوں کو پتے چبانے پڑ گئے، اندر والوں کو پتے چبانے پڑ گئے، اور اندر والوں کی بھوک اور پیاس اور بچوں کے رونے کی چیخیں جب دونوں پہاڑوں کے درمیان سے باہر نکلتی تھیں تو وہ کافر جو دشمن بھی تھے وہ بھی ان کا دل بھی نرم ہو جاتا تھا، لیکن ابو جہل کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ 3 سال تک پیغمبر کی رفاقت میں مصائب جھیلتی رہیں، اور اتنی بیمار ہوئیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت رقیہ کے سہارے پر رہا کرتی تھیں، مطلب اٹھنا بیٹھنا بھی حضرت کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو گیا۔ تو نبوت کا 10واں سال بائیکاٹ ختم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو بڑا نقصان ہوا، پہلا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بڑے حمایتی تھے، سرپرست تھے، اور اس کے چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ یکے بعد دیگرے 2 بڑے صدمے، اس سال کا نام
عام الحزن رکھا گیا، نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی اور نماز جنازہ بھی فرض نہیں ہوئی تھی، لہذا سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو قبرستان کے اندر لے جا کر جنت المعلیٰ کے قبر کے اندر اتارا۔ اس کے بعد سے لے کر سرکار اپنی وفات تک اماں خدیجۃ الکبریٰ کو ہمیشہ یاد کرتی رہا کرتی تھیں۔ کیا خصوصیات تھیں؟ سرکار کی ساری اولاد بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ چنانچہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں جب اللہ کے نبی بکری ذبح کیا کرتے تھے تو بکری ذبح کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو باقاعدہ گوشت بھجوایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے انتقال کو تو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ کے علاوہ مجھے کسی بیوی پر رشک نہیں آتا تھا، ان پر بڑا رشک آتا تھا۔ ایک موقع پر میں نے کہہ دیا تو سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، اس نے مجھ پر اس وقت ایمان قبول کیا جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس وقت مجھے سہارا دیا جب سب نے مجھے دھتکارا، اس وقت اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جس وقت مجھے مال کی ضرورت تھی۔ سرکار سے پوچھا گیا خدیجہ کہاں پر ہیں؟ بتلایا کہ جنت کی نہر کے پاس میں نے خدیجہ کو دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا 4 خواتین بڑی مبارک ہیں، ان میں سے ایک نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی لیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر خدیجہ ہیں، دوسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد ہیں، اور تیسرے نمبر پر آسیہ ہیں جو فرعون کی بیگم ہے، اور چوتھے نمبر پر مریم بنت عمران ہے۔ یہ 4 خواتین ہیں۔ بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیغمبر کی غم گسار بیگم تھی اور پہلی بیگم تھی۔ اماں کا انتقال ہوا، گھر پہ بچیاں چھوٹی تھیں، حضرت زینب کا نکاح ہو گیا تھا، وہ حضرت خدیجہ کے بھانجے کے نکاح میں تھی لیکن اپنے گھر پر تھی۔ دوسری بیٹی تھی رقیہ، ان کا بھی نکاح حضرت عثمان سے ہو چکا تھا۔ گھر پہ 2 بچیاں چھوٹی تھیں، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم۔ اب پیغمبر کو ڈبل پریشانی ہے۔ پریشانی نمبر 1 ایک جیون ساتھی کا انتقال ہو گیا، پریشانی نمبر 2 ایک غم گسار تھی کہ باہر لوگ جب گالیاں دیتے تھے سرکار گھر پر آتے تھے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تسلی کے کلمات ارشاد فرماتی تو پیغمبر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ تو بچیوں کی ٹینشن تھی، اس بنیاد پر سرکار خاموش رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس خاموشی کو صحابہ نے بھانپ لیا، لیکن مجال ہے پیغمبر کے سامنے جا کر کوئی کہہ سکے، کون کہے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم خولہ بنت حکیم کو انہوں نے جا کر ہمت کی اور کہا یا رسول اللہ پریشانی ہے۔ جی بالکل ہے، آپ کے سامنے حالات ہیں۔ تو کہا سرکار آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا کہ کس سے کروں؟ تو خولہ بنت حکیم نے کہا کہ میری نظر میں 2 عورتیں ہیں، ایک کنواری ہے اور ایک بیوہ ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھا کنواری کون؟ کہا کہ آپ کے محبوب ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور کہا کہ بیوہ تو کہا کہ آپ کی جانثار سودا بنت زمعہ ہے۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا جاؤ دونوں سے بات کر لو، جو بھی مان لے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں سے نکل کر حضرت خولہ بنت حکیم پہلے حضرت سودا کے گھر پر گئیں، دروازہ بجایا اور سلام کے بعد کہا کہ تمہیں خیر مبارک ہو، اللہ نے تمہارے ساتھ بڑے خیر کا معاملہ کیا۔ پھر آگے حضرت سودا کے حالات